health fraud in Pakistan and Azad Jammu and Kashmir. Niaz Ali Khan, a senior pharmacist who has a vast working experience in a community pharmacy and pharma industry in USA and Canada, with Sardar Muhammad Wasim Khan, Director Technical Drug Controller, Azad Jammu and Kashmir. World Health Organization published a report that irrational drug use is a major global problem, that more than half of all medicines prescribed, dispensed, are sold inappropriately, and that half of all patients fail to take medicines correctly in the world. The overuse, misuse, and underuse of medicines result in wastage of scarce resources and also widespread health hazards. Institute of Medicines of USA reported that 33% of all medical errors come from labeling and packaging issues, and 30% of these errors result in fatalities. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ अली साहब, आपको वेलकम। आप दोबारा तशरीफ़ लाए हमारी इस दूसरी नशिस्त के लिए। आज ये नियाज़ अली साहब का जैसे मैं तारुफ करा चुका हूँ, ये अमेरिकन जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन वहाँ में भी रहे हैं, वहाँ हमारे यूएसए में भी काम किया और कनाडा भी एज ए फार्मासिस्ट काम किया और बड़ा वसी तजर्बा इनका एडवांस कंट्रीज में एज ए फार्मासिस्ट काम करने का। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम इनके साथ अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, इनसे ओपिनियन ले रहे हैं। Internationally distorting the truth in order to mislead other contradict the value of honesty, which require the attitudes of sincerity, straightforwardness, and fairness that leave no room for cheating or trickery. There are many texts from Holy Quran that cheating, whether the target be Muslim or non-Muslim, is forbidden. تو یہ تو ہمیں اسلام درس دے رہا ہے کہ کسی سے چیٹ اور دھوکہ نہیں کرنا چاہیے اور فیئر رہنا چاہیے، سنسیئر اور انیسٹی سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس کچھ ایویڈنس موجود ہے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے دعا سجداروں کے پروفٹ کے لیے، یا انوسینٹ انجانے میں ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو ڈسکس ضرور کریں گے کہ یہ معاملات یہاں پہ جو انیتھیکل پریکٹسز آف دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری اینڈ فزیشین فارماسسٹ ود دا ایکسیپشن آف فیو ولنگ پارٹنر، اٹ از بیکاز ہیوج پروفٹ دیٹ اینڈ، اور جو بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں شاید انہیں سے وہ انلیگل اور انیتھیکل ڈرگس کی پروموشنس کی وجہ بن رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ پروو بھی کرنا ہے کہ انٹرنیشنلی جو میڈیسنس ہیں اس کے بارے میں جو ایف ڈی اے، یعنی اس میں چیٹنگ اور فراڈ کہتے کس کے، پہلے اس کی ڈیفینیشن کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایف ڈی اے ڈیفائنز ہیلتھ فراڈ ایز دا پروموشن فار پروفٹ آف میڈیکل ریمیڈی ناؤ ٹو بی فالس آر انپروون۔ یہ ایف ڈی اے نے کویکری کی ڈیفینیشن دی ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹرز، کوئی فارماسسٹ یا کوئی فارما انڈسٹریز اپنے پروفٹ کی غرض سے ایسی کلیمز کرتی ہے یا ایسی چیزیں چھپاتی ہے جس سے پروموشن اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہ کوہکری میں آتا ہے۔ اور جو ڈیلیبریٹ مس پریزنٹیشن آف دا ایبلٹی آف اے سبسٹینس اور ڈیوائس اور اے پرسن ٹو پریونٹ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ، جان بوجھ کر کسی دوا کے بارے میں مبالغہ رائے کرنا کہ اس کی انڈیکیشن زیادہ کرنا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو چھپا دینا، یہ بھی کویکری میں ہی آتا ہے۔ تو نیاز علی صاحب سے ہم پہلے ڈسکس کریں گے ایک دوا کے ایگزامپل کے طور پہ کہ پاکستان میں ایک دوا پائزوٹیفین جو تقریباً 60 سال سے یہاں پہ پاکستان میں پروموٹ ہو رہی ہے، یوز ہو رہی ہے، یہ ایز اے ایپیٹائزر بھی انڈیکیشن میں یوز ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پروفیسرس ہیں میڈیکل کالج کے، جو سینئر فارماسسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ود ایگزیپشن آف فیو، وہ جو بکس لکھ رہے ہیں، وہ بکس آج ہم نیاز علی صاحب ملاحظہ کریں گے۔ پہلے ہم یہ ایک بکس ان کو دکھائیں گے۔ نیاز علی صاحب کو فارما گائیڈ ہے، یہ جو اس میں میڈیکل کالج کے پروفیسر ڈاکٹرز نے لکھی ہے کہ اس بک سے
لوگوں کو پڑھنے سے یہ سورس آف انفارمیشن ہے. جس طرح کہ یورپ میں آپ کے امریکہ میں سورس آف انفارمیشن ہے ایک گائیڈ لائن ہے, اس طرح یہاں پہ یہ پاکستان میں گائیڈ لائن ایگزسٹ کرتی ہے. تو اسی یہ گائیڈ لائنس کوئی میرے 28 سال سروس پر 30 سال ہو گئی ہے, ہم بھی اسی کو کنسرن کرتے ہیں. یہ میڈیکل اسٹور میں ایگزسٹ کرتی ہے, کلینک میں, ہاسپٹل, ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر, نرسنگ, میڈیکل, یہ سورس ہے. اگر یہ سورس آف انفارمیشن بھی غلط ہوگا تو آپ کے خیال میں لوگوں کو کتنا نقصان ہوگا. اتنا ڈاکٹر بھی مس لیڈ ہو رہا ہے, پھر فارماسسٹ بھی, اور پیشنٹ بھی, نرسنگ اسٹاف, اور ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں. اور یہ 60 سال سے یہ بکس میں لکھا ہوا ہے, یہ فارما گائیڈ لکھ رہی ہے کہ یہ پائزو ٹیفین جو ہے یہ انڈر ویٹ کے لیے اور اینوریکسیا کے لیے بھی ہے, اضافی انڈیکیشن لکھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, ایک بار پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑی سی مطلب ہے کہ ایڈیشن کروں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, اور ایز اے فارماسسٹ, ایز اے ڈائریکٹر ٹیکنیکل, اور مطلب ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو اسٹڈی ہے تو وہ قابل تعریف ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو مطلب ہے ماشاءاللہ بہت صحیح طریقے سے اور بہت ڈیٹیل میں آپ نے ایگزامپلز بھی دیے. تو وہ آپ نے ایک دوائی کی ایگزامپل دی. امریکہ اور کینیڈا میں تو سر اس طرح ہے کہ وہ دوائی کو لانے میں, دوائی کو مطلب ہے کہ اسٹیبلش کرنے میں تو کافی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس کی جو آپ انڈیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو انڈیکیشن پہ تو وہ کافی شروع ہی سے وہ اسٹریس ڈالتے ہیں, اور اسی انڈیکیشن کے آگے پیچھے وہ کبھی نہیں جاتے. مطلب ہے کہ ونس کسی بھی انڈیکیشن کے لیے دوائی اگر پروو ہو جائے, اس کے لیے اگر اس کے ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے تو نو باڈی کین چینج, نو باڈی کین ڈیلیٹ, اور مطلب انہیں ڈیلیشن اور ایڈیشن والی کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ ایک دوائی انڈیکیٹڈ شوڈ بی انڈیکیٹڈ فار آل. پاکستان کے اندر آپ نے مجھے یہ چیز لکھا کہ مجھے تو حیران کر دیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپن. Is there nobody just to check these things? سر میں نے جو اپنا انویسٹیگیٹ کیا ہے, ریب سے انویسٹیگیٹ کیا پہلے بھی, تو انہوں نے تو ایز سچ ان کی کنڈیشن آف رجسٹرڈ وہی ہے جو یو کے, یو ایس اے, جرمنی, سوئٹزرلینڈ میں, یو کے میں. جی سر. اور یہاں بھی انہیں اسی شرط پہ کیا, لیکن جب وہ مارکیٹ کو آبزرو نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو بعد میں یہ لوگ اتنے ان کا انفلوئنس ہے جو یہ بکس لکھتے ہیں کہ ان کے آگے ریب بھی خاموش ہے, اور جو مانیٹرنگ والے ہیں, جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں, ڈائریکٹر ٹیکنیکلز ہیں, یا جن کا ذمہ داری میں آتا ہے فیڈرل کے اور چاروں صوبوں کے, کیونکہ یہ پورے پاکستان میں یہی سورس ہے, چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں یہی بکس سورس آف انفارمیشن امیڈیٹ جو آ سکتا ہے. جی سر, وہ آپ ٹھیک فرمائیں کہ یہ بک اگر یہ سورس آف انفارمیشن ہے, مطلب ہر ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے, مطلب ہمارے فارماسسٹوں کے لیے, ایون ڈاکٹرز کے لیے, اور جو ہمارے جتنے بھی ہیلتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں, تو میں تو حیران ہوں سر جس طرح آپ نے اس کو پین پوائنٹ کیا ہے. جی جی, آپ نے جا کے اس کو پین پوائنٹ کیا ہے, تو اب یہ تو سر کوئی عام بک ہے نہیں, یہ تو اس پہ تو if you see اس میں تو سر ہم اس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ دوائی کس مرض کے لیے, کس ڈیزیز کے لیے ہے. اگر ہم انڈیکیشن کو آگے پیچھے کر دیں, اس کو پلس مائنس میں ڈالیں, یہ تو آپ نے جو ہائی لائٹ کر کے, تو میں تو حیران ہوں سر کہ مطلب کہ نو بڈی از دیئر جسٹ ٹو اس کو سر ایک بار مطلب ہے کہ جس میں ماشاءاللہ بڑے اچھے پروفیسرز ہیں, اس میں بڑے اچھے جو لگ رہے ہیں مجھے ویل لرن لوگ ہیں, تو اس کو تو بہت مطلب شروع میں انیشیلی اس چیز کو پین پوائنٹ کرنا چاہیے تھا. حالانکہ وہ بکس یہ پڑھاتے ہیں اپنے میڈیکل کالج میں, تو اگر یہ ان میں سے تو بہت سارے فرق پا چکے ہیں جو بہت پرانے ہیں, 60 سے یہ بکس چل رہی ہیں, اور ہر سال نیا اس کا ایڈیشن آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ دوسری ڈرگ مینوئل ہے, یہ دوسرا ہے, اس نے بھی وہی چیٹ کیا ہے. اور یہ تیسری جو بکس ہے ان کی, یہ ڈرگ گائیڈ ہے اور یہ ڈرگ مینوئل. اچھا سر, ٹھیک ہے. ان سب نے مل کے دوا سازی داروں کی دعا کو پروموٹ کرنے کے لیے, جی سر, ان کے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کی جانوں سے کو خطرے میں ڈالے, ہم کہہ سکتے ہیں خطرے میں ڈالے. جبکہ یہی بکس تو ہر پبلش کرتا ہے BNF, برٹش نیشنل فارمولیری, اور یہ بکس ہر ڈاکٹر کے پاس یو کے, یو ایس اے میں, یو کے میں اسپیشل, یہ برٹش بک ہے, برٹش بک ہے. تو اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ جس پیج پہ یہ دوا رجسٹرڈ ہوئی ہے, انڈیکیشن وہی لکھی,
جی سر. اس کے علاوہ انڈیکیشن نہیں لکھی. جی سر. تو یہ جو مس لیڈ ہو رہے ہیں لوگ, چیٹنگ لوگوں سے ہو رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سسٹم کو روکا نہ گیا؟ یہ تو سر, یہ تو ہم بلنڈر کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہ تو سر ایون آئی unable to understand, مطلب ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن سر آئی ووڈ لائک ٹو, آپ سے ایک کوشچن مطلب ہے کہ اگر میں کروں کہ سر پاکستان میں یہ دوا کس مرض کے لیے مطلب رجسٹرڈ ہے, یا انڈیکیشن جو ہم ڈریپ کے اندر ہم رجسٹر کرواتے ہیں میگرین کے لیے رجسٹر. اچھا, یہ دوائی جو میگرین کے لیے انڈیکیشن میگرین لکھی ہوئی وہاں پہ, اور ہم اب جو ہم لیفلیٹ کے اوپر پھر کیا لکھتے ہیں؟ لیفلیٹ کے اوپر یہ جو ہم نے کوشش کی ہے, اس کو لیفلیٹ کے لیے ہم نے پرسیو کیا کیس. جی سر. تو اور کچھ سول سوسائٹی نے کیا, تو انہوں نے وہاں سے لیف جو لکھا ہوا تھا انوریکسیا انڈر ویٹ کے لیے, وہ انہوں نے ہٹا دیا. اچھا ہٹا دیا, وہ میں نے کیا تھا. آپ نے, میں نے کیسز کیے تھے ان بکس کے. اچھا. لیکن دوا سازدار کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ وہ جو بکس پبلش کر رہے ہیں اس میں تو انڈیکیشن ایز سچ لکھی ہوئی, نہ انہوں نے دوائی کے نام چینج کیے. اچھا. لوگوں کے ذہن میں جو چیز بیٹھی ہے وہی جا رہی ہے, ان کی مارکیٹنگ, ان پروموشن میں فرق نہیں پڑ رہا ہے. جی. کیونکہ یہ بکس جو ڈاکٹرز, فارماسسٹ جو یہ بکس کنسرن کر رہے ہیں, جی, انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ بکس ان لوگوں کو سزائیں ہوتی ڈرگ ایکٹ کی سیکشن 24 کے خلاف, کہ آپ نے لوگوں کو مس گائڈ کیوں کیا, مس ریپرزینٹ کیوں کیا. جی سر. سیکشن 23 بھی اسی پہ آتی ہے, مس ریپرزینٹیشن جو آتی ہے. نہیں سر, مجھے ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آ رہی کہ آپ نے آپ تو ماشاء اللہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں, تو آپ نے جو پرسو کیا کیس کو, آپ نے ڈریپ کے ساتھ چیز کو, مطلب اس کیس کو ٹیک اپ آپ نے کی ہوگی, یا انڈسٹری کے ساتھ, اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, تو میرے خیال میں اسی وقت اس دوا کو تو سر ڈی رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا. کہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے پھر وہ کر کے اس کا نام چینج کر کے جسٹ ٹو ڈیسیو, جو اور مطلب جو ہماری پبلک کو ڈیسیو کرنے کے لیے, یا تو اسی وقت اس دوائی کو ڈی رجسٹریشن اس کی نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈی رجسٹرڈ کے علاوہ ان کو اسی طرح سزائیں ہونی چاہیے تھی جس طرح صبح پہلے ہم بتا رہے تھے کہ باقی کمپنی یو ایس اے, یو کے میں چیٹنگ پہ $3 ملین فائن ہوتے ہیں. جی سر. اسی بیس پہ جو 10-12 جتنی برانڈس ہیں, ایک تو نہیں ہے نا, مختلف کمپنیز بنا دی, ان سب پہ فائن ہونا چاہیے تھا. جی سر. پبلک انٹرسٹ میں, کیونکہ افیکٹس تو پبلک ہے, نقصان پبلک کو ہوگا. تو یہ کرمنل ایکٹ ہے. ہاں جی. تو اس میں اس کے ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور دوسری میڈیسن ہے, ٹیگاسیڈاٹ ٹیبلٹ ہے. اچھا سر. ہاں, یہ جو اس میں انہوں نے جو ہے ایج, اس بکس میں انہوں نے یہ بات ریکمنڈ کیا ہے, یہ اباؤ یہ ریکمنڈیڈ ہے بلو دا 65 ایئرز وومن کے لیے. اباؤ دا 65 وومن تو اس کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہوتا ہے, اس لیے بھی اسی کنڈیشن میں پوری دنیا میں رجسٹرڈ ہے. ابھی اس میں یو ایس اے میں تو بین ہو گیا, اور یو کے میں 55 ایئرز کر دیا ان کو, کیونکہ 55 اباؤ کے بھی جو 65 کے درمیان میں انہیں بھی فیمیلز کو ہارٹ اٹیک ہوئے. لیکن پاکستان میں جتنے برانچ بڑھ رہے ہیں ان میں یہ ایج لمٹ, اسی چیز کو اگنور کیا گیا ہے. پاکستان نے اگنور کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کی سیل میں فرق پڑ جاتا ہے. سیل میں فرق, کیونکہ یہ دوا سازداروں کے لیے بکس میں اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ 65 ایئرز, تو وہ تو سر یہ ایج کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں سر, اس میں بھی نہیں لکھا ہے. جو جن لوگوں کے پاس یہ بکس ہے تو وہ بیچارے انوسینٹ ہے, وہ تو یہی سمجھتے ہیں, they don't know, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو سر جس طرح ہم صبح ہی بات کر رہے تھے کہ دوائی کے اندر کچھ انٹریکشنز ہوتی ہیں, مطلب اب اس کے ساتھ ڈرگ فزیالوجی انٹریکشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ مطلب کہ فیمیل کے اندر ایک خاص ایج کے بعد ہارمونل چینجز آتی ہے, تو اس کے بعد اس دوا کی یا اس میڈیسن کی سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتی ہیں. تو مطلب اس ایج کے بعد آپ یوز کر, یو کین ناٹ یوز دس میڈیکیشن. یہ یورپ اور یو ایس اے اسی بیس میں کہ کارڈیاک اریسٹ ہوا ہے, اس لیے انہیں دوا سازدار تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا مارجن بڑھے, وہ تو ہر صورت میں جا رہا ہے, کیونکہ اس کی ڈرگس کی سیل بڑھتی ہے. اس انٹرسٹ میں اگر اتنی بکس اویلیبل ہے سینکڑوں مارکیٹ میں, تو یہ آپ کا کیا خیال ہے پھر یہ کیسے لوگ بچیں گے, ہمارے پبلک کیسے بچے گی؟ تو سر اس میں سب سے پہلے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے خیال میں تو جو بکس ہیں اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ہمارے جس طرح مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی اتھارٹیز ہیں, جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں, ان کو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے.
فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم مس انفارمیشن دیں, دس از مس انفارمیشن, دس مس لیڈنگ, وی آر مس لیڈنگ دا, مطلب ہمارے جو فارماسسٹ ہیں, ہمارے جو مطلب ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرس ہیں, ہم کو مس لیڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. In the interest of the pharma industry, against the interest of the public. ہاں یہ books یہ لکھی گئی ہیں against the interest of the public and in the interest of the pharma industry. یہ تو with the exception of few, mostly جو ہے نا وہ ان سے یہ مس گائڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ سفر ہو رہے ہیں. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اوریجنل جنرل اس ایس او پیز اس اسٹینڈرڈ کے مطابق میڈیسن دے رہے ہیں ایڈوانس کنٹریز میں, وہاں وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم دوائیوں کو کیسے سیو کریں. اور جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ان ایتھیکل بکس یہ لاز موجود ہے, سیکشن 24 موجود ہے, 23 موجود ہے ڈرگ ایکٹ کے, ان سب کو اریسٹ کیا جا سکتے, ان سب کو فائن کیے جا سکتے ہیں. دعا سازی اداروں, کیونکہ دعا سازی اداروں کو ملوث ہونے کے بغیر کسی کو کیا انٹرسٹ ہے کہ کسی کی دعا کے بارے میں وہ غلط انفارمیشن دے, وہ بھی پروفیسر سینئر فارماسسٹ. اور تو سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایز اے آپ نے ماشاء اللہ اس فیلڈ کے اندر تقریباً کوئی 25 پلس آپ کا ایکسپیرینس ہے, ایز اے ڈرگ انسپیکٹر بھی ہے, ڈائریکٹر ٹیکنیکل ماشاء اللہ اس وقت آپ کرنٹلی اس پوزیشن پہ ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کیا ہے, آپ کے ادارے نے کچھ کیا ہے, آپ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں ایز ویل ایز اے ٹیم آپ نے اس کے اوپر کچھ آپ نے کوئی پرسو کیا ہے سر؟ جی ہم نے ایک تو آزاد کشمیر انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, ہمارے ڈی جی اور سیکرٹری جو ہے نا ہم ان سے کلوز رہتے ہیں اور وہ ہماری سنتے بھی ہیں. اس حساب سے ہم نے جو ہے ہم نے کیسز کو پرسو کیا ڈی جی مطلب سیکرٹری کے تھرو کوالٹی کنٹرول بورڈ, لیکن کیونکہ یہ سب کنٹرول تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو انہوں نے ریفر کیا فیڈرل گورنمنٹ کو. تو پھر فیڈرل گورنمنٹ پھر دعا ساز اداروں سے مل کے یہ کرنا تھا, لیکن وہاں کہتے ہیں کہ پر جلتے ہیں. ہاں انفارچونیٹ مطلب کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ تو یہ تو میرے خیال پہ ہماری مطلب اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے, ہم کر رہے ہیں پھر بھی. تو اس لیے سب کو پتہ ہے کہ جتنے ڈاکٹر ٹیکنیکل ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ایکٹیویٹی سے ان کے خلاف کرنے سے کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے. ہاں جی یہ خدشہ موجود ہے, ادروائز فارماسسٹ سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. نہیں لیکن سر ابھی آپ نے اس سے پہلے شروع میں انیشیلی آپ نے قرآن شریف کے کچھ ہم نے اپنے وہ کوٹ کیا ہے نا سر, تو وہ اصل میں ہمیں کیا نقصان ہوگا, اس آخرت کے نقصان سے یہ نقصان بڑا ہے یا آخرت میں ہم وہ نقصان بڑا ہے؟ ہمیں تو ایز اے فارماسسٹ ایز اے مسلم سر سب سے پہلے ایز اے مسلم ہمیں کیا نقصان ہوگا, ہمیں فائنینشیل نقصان ہوگا یا پروموشنل یا کوئی کچھ نقصان نہیں ہے. لیکن آخرت میں مطلب آخر میں جب ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے تو میرے خیال پہ اس سے آئی ڈونٹ نو یہ تو ظلم سے بھی بدتر چیز ہے میرے خیال. اگر یو ایس اے یو کے میں اس طرح کی میڈیسن کی پبلش کی جائے تو میرا تو خیال ہے وہ پبلشر بھی بین ہو جائے اور وہ پروفیسر ڈاکٹر فارماسسٹ سب کے سب ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن میرے خیال میں آپ تو وہ بات کریں نا سر کہ اگر ہو جائے وہاں تو میرے خیال پہ وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اگر ہو جائے فار ایگزامپل ہو جائے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے لیے کیا سزا ہے, اس کی اتنی بڑی سزا ہوگی کہ وہ اس کے لیے سوچیں گے کہ ہم کون سی سزا دیں. تھینک یو ویری مچ.